ناظرین، آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک ایسی عظیم ہستی کے سفر پر جنہوں نے لاہور کی سرزمین کو روحانی روشنی سے منور کیا۔ حضرت داتا گنج بخش، وہ نام جن کے دربار پر ہر وقت عقیدت مندوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی زندگی علم و عرفان اور محبت کا ایک بے مثال نمونہ ہے۔ آئیے جانتے ہیں ان کی زندگی کے حیران کن پہلوؤں اور ان کی روحانی طاقت کا راز جو آج تک لوگوں کے دلوں پر نقش ہے۔ یقین کریں اس ویڈیو کا ہر لمحہ آپ کو حضرت داتا گنج بخش کے قریب تر لے جائے گا۔ غزنی کے ایک علاقے حجویر میں پیدا ہوئے۔ والد محترم کا نام سید عثمان۔ آپ کا سلسلہ نسب براہ راست حضرت امام حسین سے ملتا ہے۔ علوم شریعت حاصل کرنے کے لیے طویل سیاحت کی اور اپنے وقت کے اکابر صوفیاء اور علماء سے اکتساب فیض کیا۔ پیر و مرشد کے حکم سے سلطان محمود غزنوی کے دور میں لاہور تشریف لائے۔ آپ نے تبلیغ اسلام کے لیے شدید اذیتیں برداشت کیں۔ حضرت سید علی حجویری کا شمار ان صوفیاء اعظام میں ہوتا ہے جن کا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھا۔ لوگ فرط عقیدت میں آپ کو داتا گنج بخش کہہ کر پکارتے تھے، مگر آپ اس لقب سے سخت بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے تھے، داتا تو ایک ہی ہے، یعنی اللہ۔ آپ نے تصوف کے موضوع پر بے مثال کتاب کشف المحجوب تحریر کی۔ بت شکن سلطان محمود غزنوی دنیا سے رخصت ہو چکا تھا اور اس کے وارثوں میں اقتدار کی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ 431 ہجری کا سال اہل غزنی کے لیے بڑا گراں ثابت ہوا تھا۔ سلطان مسعود غزنوی نے اپنے حقیقی بھائی امیر محمد کو اندھا کرا کے زنداں کے حوالے کر دیا تھا۔ وقت نے کروٹ لی تو اسی نابینا امیر محمد کے وفادار سپاہیوں نے سلطان مسعود کو گرفتار کر کے ایک قلعے میں نظر بند کر دیا۔ پھر 433 ہجری میں سلطان مسعود کو قتل کرا دیا گیا۔ عجیب نیرنگی زمانہ تھی، ایک بھائی قاتل تھا اور دوسرا مقتول۔ عظیم فاتح کی اولاد ایک دوسرے کی شہرگ پر خنجر کھینچ رہی تھی۔ یہ جاں گداز مناظر دیکھ کر غزنی کے مشہور بزرگ حضرت خواجہ ابو الفضل نے اپنے مرید خاص سے کہا، سید، اب تم یہ علاقہ چھوڑ کر پنجاب کی طرف چلے جاؤ، وہاں کے لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ اور شیخ محترم آپ؟ مرید نے عرض کیا، میرا کیا ہے، میں اپنی زندگی کے دن پورے کر چکا۔ خواجہ ابو الفضل نے فرمایا، جتنی سانسیں لکھ دی گئی ہیں وہ پوری کروں گا اور پھر تہے خاک سو جاؤں گا۔ مرید کے لیے پیر و مرشد کی جدائی سخت گراں تھی، مگر حکم شیخ کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ آخر جوان سال درویش حضرت خواجہ ابو الفضل کی دعاؤں کے سائے میں ہندوستان کی طرف روانہ ہوا اور 1.5 ماہ کی طویل مسافت طے کر کے لاہور پہنچا۔ غزنی سے آنے والے درویش نے اہل لاہور کی معاشرت کا جائزہ لیا۔ مرکز کی کمزوری نے مفتوحہ علاقوں کے مسلمانوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا تھا۔ ہر شخص اپنی ذات میں گم تھا اور اسے تبلیغ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ رشد و ہدایت کا جو کام سلطان محمود غزنوی کے دور میں شروع ہوا تھا، اس پر جمود کی کیفیت طاری تھی۔ غزنی کے جوان سال درویش نے لاہور آتے ہی ایک نئی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ مقامی باشندوں نے خدا کا نیا گھر تعمیر ہوتے دیکھا تو ایک دن درویش کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یہاں پہلے ہی کئی مسجدیں موجود ہیں، پھر نئی عبادت گاہ کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے، درویش نے پرزور لہجے میں کہا، وہ امراء کی بنائی ہوئی مسجدیں ہیں اور اس مسجد کو اللہ کا ایک مزدور بندہ تعمیر کر رہا ہے۔ مقامی باشندوں نے بڑی حیرت سے درویش کا جواب سنا، مگر وہ اس بات کی گہرائی کو نہ سمجھ سکے۔ نئی مسجد کی تعمیر کا کام زور و شور سے جاری رہا۔ خانہ خدا کی تعمیر میں جوان سال درویش کی دلچسپی کا یہ حال تھا کہ وہ خود بھی اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اور گارا اٹھایا کرتا تھا۔ لاہور کے امراء کو حیرت تھی کہ اب تک درویش نے مسجد کے سلسلے میں ان سے کسی قسم کے تعاون کی درخواست نہیں کی ہے، پھر یہ اخراجات کس طرح پورے ہوتے ہیں؟ درویش ذاتی طور پر کوئی مالدار شخص ہے یا پھر کچھ خفیہ ہاتھ اس کی مدد کر رہے ہیں؟ الغرض لاہور کا ہر مسلمان باشندہ تعمیر مسجد اور نوارت درویش کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور درویش اپنے کاموں میں اس قدر منہمک تھا کہ اسے گرد و پیش کی خبر تک نہ تھی۔ پھر جب مسجد کی تعمیر کا پون کام مکمل ہو گیا تو ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ مغل شہزادہ دارا شکوہ اپنی مشہور تصنیف سفینۃ الاولیاء میں تحریر کرتا ہے کہ ایک دن لاہور کے کچھ علماء غزنی کے درویش کے پاس آئے اور کہنے لگے، تمہاری ساری محنت اکارت گئی۔ درویش نے علماء لاہور کی طرف حیرت سے دیکھا اور کہا،
ایک مزدور کی محنت کیسے رائیگاں جا سکتی ہے جبکہ وہ خلوص نیت کے ساتھ خدا کے کاموں میں مصروف ہو؟ یہ سب کچھ تمہاری لا علمی اور بے خبری کے سبب ہوا ہے، علماء لاہور نے جواب دیا۔ اگر تم مسجد کی تعمیر سے پہلے کسی ہوش مند انسان سے مشورہ کر لیتے تو خانہ خدا میں یہ نقص واقع نہ ہوتا۔ کیا نقص؟ درویش کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ مسجد کے قبلے کا رخ صحیح نہیں ہے؟ اس کا جھکاؤ کسی قدر جنوبی سمت کی طرف ہے، علماء لاہور نے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ غزنی کے درویش نے ایک نظر مسجد کی طرف دیکھا، پھر انتہائی پر یقین لہجے میں کہا، میری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں وہ آپ حضرات کو نظر نہیں آ رہا۔ اس مسجد کا قبلہ بھی درست ہے اور میرے دل کا بھی۔ علماء لاہور کو جوان سال درویش کی یہ بے نیازی پسند نہیں آئی۔ عنقریب تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ کس کی بصارت میں خلل ہے۔ یہ کہہ کر علماء کی جماعت واپس چلی گئی اور درویش پورے ذوق و شوق کے ساتھ خانہ خدا کی تعمیر میں مصروف ہو گیا۔ پھر جب مسجد مکمل ہو گئی تو غزنی کے درویش نے تمام علماء لاہور کو خانہ خدا میں جمع ہونے کی دعوت دی۔ علماء لاہور پورے ذوق و شوق کے ساتھ تشریف لائے۔ ان کا خیال تھا کہ غزنی کے درویش کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور اب اس نے اپنی کوتاہی کے ازالے کی کوئی تدبیر دریافت کرنے کے لیے انہیں بلایا ہوگا۔ اپنے انہی خیالات میں غلطاں و پیچاں علماء لاہور مسجد میں جمع ہوئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ خانہ خدا کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے اور قبلے کا رخ وہی ہے جس پر انہیں اعتراض تھا۔ ظاہر پرست علماء اس صورتحال سے بہت خوش تھے کہ اب وہ غزنی کے درویش کی بھرپور گرفت کر سکیں گے اور مخلوق خدا کے سامنے علل اعلان کہہ سکیں گے کہ فاضل اور تجربہ کار بزرگوں کو نظر انداز کرنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ غزنی کے درویش نے بڑے والہانہ انداز میں علماء لاہور کا استقبال کیا۔ تھوڑی دیر بعد مؤذن نے پورے زور و شور کے ساتھ اذان کہی۔ علماء لاہور سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ آخر اس اجتماع کا مقصد کیا ہے۔ ابھی سرگوشیوں کا یہ سلسلہ جاری ہی تھا کہ غزنی کا درویش اگلی صف سے اٹھا اور امامت کے مصلی پر پہنچ کر حاضرین مسجد سے مخاطب ہوا، آئیے حضرات نماز ادا کریں۔ پھر نماز ادا کی گئی۔ عام لوگوں کو درویش کی امامت میں ایک خاص کیف حاصل ہوا۔ خود علماء لاہور نے بھی محسوس کیا کہ یہ نماز کیفیت کے اعتبار سے دوسری نمازوں سے کچھ مختلف تھی۔ نماز ختم ہوئی تو درویش نے رکعت آمیز لہجے میں دعا کی، اے خالق ارض و سما، اپنے عاجز بندوں کی اس حقیر سی خدمت کو قبول فرما۔ دعا کے بعد غزنی کا درویش علماء لاہور سے مخاطب ہوا، آپ حضرات کو اس مسجد کے قبلے کے رخ پر اعتراض تھا؟ وہ اعتراض تو اب بھی ہے، لاہور کے ایک عالم نے کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ تم نے خانہ خدا کی تعمیر کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا، بزرگوں کی علمی حیثیت کو نظر انداز کیا اور اللہ کی زمین پر ایک ایسی مسجد کھڑی کر دی جس کا قبلہ درست نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ انا کیا ہے، غزنی کے درویش نے اپنے روایتی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ میں کسی بزرگ کی علمی حیثیت پر معترض نہیں تھا، بس روز و شب اپنے کام میں مصروف رہا، جس کی عبادت کرتا ہوں اسی سے استعانت کی بھیک مانگتا رہا۔ اب یہ کام تکمیل کو پہنچ گیا تو آپ حضرات کو اس لیے زحمت دی کہ اپنی آنکھوں سے قدرت خداوندی کا مظاہرہ دیکھ لیں۔ یہ کہہ کر غزنی کے درویش نے مسجد کے میناروں کی طرف اشارہ کیا، اب ملاحظہ کیجئے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ بات علماء لاہور کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، پھر بھی ان حضرات نے اس طرف دیکھا جدھر غزنی کے درویش نے اشارہ کیا تھا۔ چشم حیرت پر عجیب منظر نمودار ہوا۔ لاہور کے مذہبی دانشوروں نے کھلی آنکھوں سے قبلے کا مشاہدہ کیا۔ اب بتائیے کہ اس مسجد کی تعمیر میں کیا نقص ہے؟ غزنی کے درویش نے حیرت میں ڈوبے ہوئے علماء سے سوال کیا۔ جب حقیقی قبلہ ہماری آنکھوں کے سامنے روشن ہے تو پھر شک کی گنجائش کہاں باقی رہتی ہے؟ علماء لاہور نے بیک زبان کہا۔ معترضین اپنے طرز عمل پر نادم تھے اور بار بار جوان سال درویش کے سامنے معذرت کا اظہار کر رہے تھے۔ بعض بزرگ درویش کے شکر گزار بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ آپ کا فیض روحانی ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر قبلہ مکرم کے دیدار سے شرفیاب ہوئے۔ درویش نے شکایت کرنے کی بجائے عجز و انکسار کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں کیا اور میرا فیض روحانی کیا؟ یہ تو حق تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ اپنے نام لیواؤں کی شرم رکھ لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمارے دلوں کی تنگیوں کو دور فرمائے۔ غزنی کے جس درویش سے یہ کرامت ظاہر ہوئی وہ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تھے،
جنہیں داتا گنج بخش کے لقب سے شہرت دوام حاصل ہے۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ 400 یا 401 ہجری میں غزنی کے ایک محلے حجویر میں پیدا ہوئے۔ اکثر مقامات پر آپ کو جلابی بھی لکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے والد محترم سید عثمان جلاب کے رہنے والے تھے اور مادر گرامی کا تعلق حجویر سے تھا۔ بعض محققین کی نظر میں حجویر اور جلاب غزنی کے دو مشہور محلے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی اور شجرہ نسب براہ راست حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت سید علی حجویری فقہی اعتبار سے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ کے مسلک پر عمل کرتے تھے۔ حضرت سید علی حجویری نے حصول علم کی خاطر بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں، کئی بار ہجرت کی، کبھی فرغانہ کو اپنا مسکن بنایا، کبھی خراسان جا پہنچے اور کبھی ماوراء النہر کی سکونت اختیار کی۔ جہاں بھی کسی فاضل کا پتہ ملا اسی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اسی لیے کوئی نہیں جانتا کہ حضرت سید علی حجویری کے اساتذہ کی تعداد کتنی ہے۔ پھر بھی مشہور ہے کہ مذہبی علوم میں آپ کے استاد حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی تھے۔ ایک بار حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد گرامی حضرت ابو القاسم گرگانی کے دیدار کو حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت شیخ توس کی ایک مسجد میں تنہا بیٹھے تھے اور مسجد کے ستون سے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت سید علی حجویری فرماتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی واقعہ ستون سے بیان کر رہے تھے۔ میں کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر جب استاد گرامی اپنی بات مکمل کر چکے تو میں آگے بڑھا۔ خدمت عالیہ میں سلام پیش کرنے کے بعد میں نے عرض کیا، شیخ محترم، آپ کس سے ہم کلام تھے؟ یہاں مسجد میں تو کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہے۔ حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی نے جواباً فرمایا، بیٹا، اس وقت اللہ نے مسجد کے ستون کو قوت گویائی عطا کی ہے۔ اس نے مجھ سے ایک بات پوچھی تھی، میں اسی سوال کا جواب دے رہا تھا۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استاد گرامی کا جواب سن کر مجھے اس ستون کا واقعہ یاد آ گیا جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رویا کرتا تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر جب ممبر تعمیر ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ دیا تو کھجور کا وہ ستون رونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز اتنی تیز تھی کہ تمام حاضرین مسجد نے سنی۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس ستون پر رکھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی سیاحت محض حصول علم کے لیے تھی۔ آپ بزرگان دین کی صحبتوں سے فیض روحانی حاصل کرتے اور دنیا داروں کے اشغال سے اس طرح نظر بچا کر گزر جاتے جیسے اللہ کی زمین پر ان چیزوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ایک بار حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ماوراء النہر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے میزبان مشہور بزرگ احمد حماد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ایک دن آپ نے حضرت شیخ احمد حماد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ مجھے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ شیخ احمد حماد سرخسی نے فرمایا، آخر آپ شادی کی ضرورت کیوں محسوس نہیں کرتے؟ حضرت سید حجویری نے دوبارہ سوال کیا، میں اکثر اپنے زمانے سے غائب رہتا ہوں۔ شیخ احمد حماد نے فرمایا، جب غائب رہتا ہوں پھر دونوں جہانوں میں سے مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، اور جب حاضر ہوتا ہوں تو اپنے نفس کو اس قدر قابو میں رکھتا ہوں کہ مجھے ایک روٹی 1000 حوروں سے بہتر نظر آتی ہے۔ اس لیے میری نظر میں دل کے شغل سے بہتر کوئی شغل نہیں ہے۔ یہی وہ مشاہدات تھے جن کے ذریعے حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی تربیت ہوئی۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو الفضل بن حسین ختلی کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور حضرت ابو الفضل کا روحانی سلسلہ مشہور بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر طریقت کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک بار میرے شیخ بیت الجن سے دمشق تشریف لیے جا رہے تھے، میں بھی حضرت کے ہمراہ تھا۔ اتفاق سے رات کو تیز بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے پورا علاقہ کیچڑ سے بھر گیا تھا اور مسافروں کو چلنے میں بہت دشواری پیش آ رہی تھی۔ چلتے چلتے اچانک میری نظر حضرت شیخ کے پائے مبارک پر پڑی اور میں حیران رہ گیا۔ حضرت شیخ کا پاجامہ اور جوتا مکمل طور پر کیچڑ سے محفوظ تھا۔ شیخ محترم، یہ کیا ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا۔ اس واقعے کی مجھ پر بہت ہیبت طاری تھی۔ جواب میں پیر و مرشد نے فرمایا،
سید، جب سے میں نے اپنی نفی کی اور توکل اختیار کیا، اسی دن سے اللہ نے میرے قدموں کو بھی ان علائشوں سے پاک کر دیا ہے۔ حضرت شیخ ابو الفضل اپنے مریدوں کو کم گوئی اور کم خوابی کی بہت تاکید کیا کرتے تھے۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرۂ آفاق تصنیف کشف المحجوب میں ایک مقام پر اپنے پیر و مرشد کا یہ قول مبارک نقل کیا ہے: غلبے کے سوا نہ سو، اور جب جاگو تو پھر سونے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ یہ مرید کے واسطے حرام اور بیکاری کی نشانی ہے۔ ایک دن میں پیر و مرشد کے ہاتھ دھلا رہا تھا، دفعتاً مجھے یہ خیال گزرا کہ جب سارے کام تقدیر پر منحصر ہیں تو پھر ہم لوگ غلاموں کی طرح پیروں کی خدمت میں کیوں مصروف رہتے ہیں؟ پیر و مرشد نے میری طرف دیکھا اور نہایت شیریں لہجے میں فرمایا: بیٹا، جو کچھ تمہارے دل میں ہے مجھے سب کچھ معلوم ہے، مگر ہر حکم کے لیے ایک سبب ہوا کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تاج و تخت کسی کے سپرد کر دے تو پہلے اس میں تاج و تخت کے سنبھالنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، اور پھر وہی خدمت اس کی بزرگی کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرت شیخ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ نے 56 سال تک ایک ہی لباس زیب تن کیا۔ آپ کسی تکلف کے بغیر اپنے جامے میں پیوند لگایا کرتے تھے، پھر پیوندوں کی تعداد اس قدر بڑھی کہ اصلی کپڑے کا نشان تک باقی نہیں رہا۔ یہ تھے وہ مرد کامل حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی آغوش محبت میں حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی تربیت حاصل کی۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف کشف الاسرار میں بہت سے عجائبات زمانہ کا ذکر کیا ہے۔ ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں: غزنی میں ایک پیر مرد تھے، ان کا نام شیخ بزرگ تھا۔ وہ اپنے کردار میں بھی حقیقتاً بزرگ ہی تھے۔ ایک دن شیخ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا: علی، کوئی ایسی کتاب لکھ کے زمانے میں تیری یادگار رہ جائے۔ اس وقت میری عمر صرف 12 سال تھی۔ ایک بچے سے کسی یادگار تصنیف کا ذکر کرنا بڑا عجیب تھا۔ میں نے اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا: حضرت، میں ابھی اس قابل کہاں ہوں، نہ مجھے علم حاصل ہے اور نہ میں اپنی کم عمری کے سبب علم کے رموز کو سمجھ سکتا ہوں، پھر آپ کے حکم کی تعمیل کس طرح ہو سکتی ہے؟ شیخ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً فرمایا: علی، کچھ بھی ہو، تجھے کتاب لکھنی ہی پڑے گی۔ میں نے کچھ دن پہلے ہی ایک کتاب تحریر کی تھی۔ شیخ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے اصرار پر وہی کتاب ان کی خدمت میں پیش کر دی۔ شیخ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کتاب کا مطالعہ کرتے رہے اور میں دل ہی دل میں شرمندہ ہوتا رہا کہ ایک بچے کی تحریر پڑھ کر ان کا کیا تاثر ہوگا۔ آخر کتاب ختم ہوئی اور شیخ بزرگ مجھ سے مخاطب ہوئے: علی، تو دین کے معاملے میں بزرگ ہوگا۔ شیخ کا ارشاد سن کر کچھ دیر تک تو مجھے اپنی سماعت پر یقین ہی نہیں آیا۔ میں حیرت میں ڈوبا ہوا کسی مجسمے کی طرح شیخ کے سامنے بیٹھا رہا۔ شیخ نے میری دلی کیفیت کو محسوس کر لیا تھا، اس لیے ایک بار پھر وہی الفاظ دہرائے: انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ پھر مجھے یقین آیا کہ شیخ بزرگ نے میری طفلانہ تحریر کو نظر انداز نہیں کیا ہے۔ اگر شیخ کی دعائیں شامل حال رہیں، میں نے عرض کیا، تو ہماری دعاؤں میں شامل ہے۔ شیخ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: حق تعالیٰ نے چاہا تو سارا زمانہ ان دعاؤں کی تاثیر دیکھے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند کے اتنے بڑے بزرگ ثابت ہوئے کہ 1000 سال گزرنے کے باوجود آپ کا فیض روحانی روز اول کی طرح جاری و ساری ہے۔ شیخ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے جس کتاب کے تحریر کرنے پر اصرار کیا تھا، دراصل وہ کشف المحجوب تھی۔ شیخ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کی چشم معرفت پر یہ بات روشن تھی کہ یہی 12 سالہ لڑکا جوان ہو کر ایک ایسی کتاب تحریر کرے گا جسے تصوف کی دنیا میں شہرت دوام حاصل ہوگی۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ماں باپ نے ان کی شادی 9 عمری میں کر دی تھی۔ اگرچہ آپ ازدواجی زندگی کو پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن والدین کے حکم سے مجبور تھے۔ آخر کچھ دن بعد بیوی کا انتقال ہو گیا۔ 11 سال تک آپ نے آزادانہ زندگی بسر کی اور اس طویل عرصے میں نہایت خوش و خرم رہے۔ والدین کو ایک بار پھر اولاد کی فکر لاحق ہو گئی۔ نتیجتاً حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو دوبارہ رشتہ ازدواج سے منسلک کر دیا گیا۔ دوسری شادی کے بارے میں آپ خود تحریر فرماتے ہیں: میں 1 سال تک اس آفت میں غرق رہا۔ قریب تھا کہ میرا دین تباہ ہو جائے کہ حق تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی اور رحمت سے مجھے خلاصی عطا کی۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ 1 سال بعد آپ کی دوسری بیوی کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حسن آپ کا بیٹا تھا اور پہلی بیوی کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔
بعض محققین کی رائے کے مطابق حسن کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ الغرض قدرت نے آپ کو اہل و عیال کی زنجیروں سے آزاد کر دیا اور آپ پورے انہماک کے ساتھ جستجوئے حق میں مشغول ہو گئے۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ ہمہ وقت پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر رہتے۔ ایک دن حضرت شیخ نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، علی اب تمہارے قلب میں اتنی استقامت پیدا ہو چکی ہے کہ اس خارزار ہستی سے سلامتی کے ساتھ گزر جاؤ گے۔ یہ سب میرے اللہ کا کرم اور مرشد کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت عجز و انکسار کے ساتھ عرض کیا، علی اگر حق تعالیٰ نے تمہیں ثمر بار بنایا ہے تو پھر دوسروں کو بھی اس ثمر سے فائدہ پہنچاؤ۔ حضرت شیخ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہیں لاہور جانا ہوگا۔ پیر و مرشد نے فرمایا، وہاں ایک مخلوق خدا تمہاری منتظر ہے۔ لوگ پیاس کی شدت سے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں مگر انہیں کوئی چشمہ معرفت نہیں ملتا۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک لمحے کے لیے بھی پیر و مرشد کی جدائی گوارا نہیں تھی اور حکم شیخ سے ظاہر ہو رہا تھا کہ منزل فراق قریب آ گئی ہے۔ میں پیر و مرشد کے قدموں سے جدا ہو کر کہاں جا سکتا ہوں؟ آپ نے رقت آمیز لہجے میں عرض کیا، علی بظاہر یہ منزل فراق ہے مگر تم مجھ سے دور نہیں رہو گے۔ حضرت شیخ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے محبوب مرید کی دلی کیفیت کا اندازہ کرتے ہوئے فرمایا، مگر وہاں تو آپ کے مرید کامل حضرت شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں اور وہ بحکم خدا قطب الاقطاب ہیں، ان کی موجودگی میں میری کیا ضرورت ہے؟ حضرت سید علی حجویری نے عذر پیش کرتے ہوئے عرض کیا، اور اگر میں لاہور چلا بھی جاؤں تو شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہوتے ہوئے میری ذات سے وہاں کے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ یہ حجت ہے یا انکار؟ حضرت شیخ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد کے لہجے کی تلخی کو محسوس کر لیا اور فوراً ہی عرض کرنے لگے، خادم کو مجال انکار کہاں، بس تصور فراق سے آزردہ ہوں۔ اگر قریب رہو گے تو ساعت فراق نہیں آئے گی۔ حضرت شیخ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا میرے پیر و مرشد مجھ سے جدا نہیں ہوئے؟ یہی نظام قدرت ہے، خادم تو بس حضور ہی چاہتا ہے۔ حضرت سید علی حجویری نے عرض کیا، یہی ایک آرزو ہے کہ خدمت شیخ میں زندگی گزار دوں۔ علی اب یہی میری خدمت ہے کہ تم لاہور چلے جاؤ۔ حضرت شیخ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ دوری نہیں حضوری ہے۔ الغرض حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کی دعاؤں کے سائے میں اس طرح رخصت ہوئے کہ آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں اور چہرہ مبارک پر رنج و الم کے گہرے سائے لرز رہے تھے۔ تاریخ اور جغرافی پر نظر رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ غزنی سے لاہور تک کا سفر کس قدر طویل اور کتنا دشوار گزار ہے۔ ملک الگ، زبان اور تہذیب و معاشرت جدا، ایسے سفر کی تیاریوں کے لیے کس قسم کے ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں، مگر حضرت سید علی حجویری منزل عشق کے مسافر تھے، اس لیے کسی زاد راہ کے بغیر ہی پیادہ پا روانہ ہو گئے۔ تقریباً 2 ماہ بعد حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور پہنچے۔ یہ 431 ہجری کا زمانہ تھا۔ جب آپ لاہور تشریف لائے تو شام ہو چکی تھی، کسی سے جان پہچان نہیں تھی، اسی لیے آپ نے شہر سے باہر ہی قیام کیا۔ پنجابی زبان کے ایک قدیم کلمی نسخے میں درج ہے کہ جہاں حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آ کر ٹھہرے تھے وہ جگہ ایک بلند ٹیلہ تھا اور اس پر ایک کریر کا درخت بھی تھا۔ اس درخت کی لکڑی آج تک دربار میں موجود ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ شہر میں داخل ہوئے۔ اسی وقت سامنے سے ایک جنازہ آ رہا تھا۔ آپ نے شرکاء سے پوچھا، یہ کس کی میت ہے؟ لوگوں نے بتایا، حضرت شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کل رات انتقال فرما گئے۔ یہ جان گداز خبر سن کر چند لمحوں کے لیے حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ دم بخود رہ گئے، پھر آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ اس اشک ریزی کے 2 اسباب تھے، ایک یہ کہ آپ نے پیر و مرشد کے حکم کی مصلحت کو نہیں سمجھا اور سفر لاہور کے سلسلے میں عذر پیش کیا، دوسرے حضرت شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار آپ کی قسمت میں نہیں تھا، اس لیے اپنی محرومی پر آپ دیدہ ہو گئے۔ معتبر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین میں شریک ہوئے۔ مقامی باشندوں نے بڑی حیرت سے اس اجنبی شخص کو دیکھا جو دفن کے بعد بھی بہت دیر تک قبر کے قریب اداس بیٹھا رہا۔ حضرت سید علی حجویری اکثر حضرت شیخ حسین زنجانی کے مزار پر حاضر ہوتے تھے اور رقت قلب کے ساتھ اپنے پیر بھائی کے لیے دعائے خیر فرماتے تھے۔ بہت دن بعد لاہور کے باشندوں پر یہ راز کھلا
کہ جو روشنی زیر خاک روپوش ہو گئی ہے اور جو روشنی مزار کے باہر اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ نظر آ رہی ہے، دونوں ایک ہی آفتاب معرفت کا حصہ ہیں۔ حضرت شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ 26 شعبان 347 ہجری کو ایران کے مشہور تاریخی شہر زنجان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب براہ راست حضرت سیدنا امام حسین تک پہنچتا ہے۔ حضرت شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام سید علی محمود تھا۔ آپ کی تعلیم و تربیت زنجان ہی میں ایک امام مسجد کے زیر سایہ ہوئی۔ قرآن مجید پڑھنے کے بعد آپ نے تفسیر، حدیث اور فقہ کی بنیادی تعلیم حاصل کی۔ اسی دوران حضرت شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں روحانیت کے باطنی اسرار جاننے کا جذبہ پیدا ہوا۔ پھر اسی جذبے سے سرشار ہو کر آپ مرشد کامل کی تلاش میں گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ ان دنوں حضرت شیخ ابو الفضل کی روحانیت کا بہت چرچا تھا، چنانچہ آپ اپنے والد محترم کے ساتھ حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہی کے دست حق برست پر بیعت ہو گئے۔ حضرت شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد کی نگرانی میں سخت مجاہدے کیے۔ روایت ہے کہ حضرت شیخ کے حکم کے مطابق طویل عرصے تک ایک مکان میں گوشہ نشین رہے۔ اس دوران آپ نے نہایت قلیل غذا استعمال کی اور شب و روز کے بیشتر لمحات ذکر الہی میں گزار دیے۔ حضرت شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ اسم اللہ کا بہت زیادہ ورد کیا کرتے تھے۔ جب آپ کی روحانی تربیت مکمل ہو گئی تو حضرت شیخ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ نے خرقہ خلافت عطا کرتے ہوئے فرمایا، سید حسین، میں نے تمہیں اللہ کے سپرد کیا، اب دیار ہند تمہارا مسکن ہے، جاؤ اور بت پرستوں کو خدائے واحد کا پیغام سناؤ۔ یقیناً اس راستے میں تمہیں بے شمار تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسے جاں گسل لمحات میں تم اپنے اللہ کو ہی یاد کرنا اور اسی سے مدد مانگنا، وہی سارے عالم کا مشکل کشا ہے اور وہی دستگیر ہے۔ پیر و مرشد کا حکم پا کر حضرت سید حسین رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہر زنجان میں واپس آئے اور وہاں سے ایک چھوٹے سے قافلے کی صورت میں آپ نے ہندوستان کی طرف اپنے تبلیغی سفر کا آغاز کیا۔ اس قافلے میں حضرت سید حسین زنجانی کے حقیقی بھائی حضرت سید یعقوب زنجانی اور حضرت سید موسیٰ زنجانی بھی شامل تھے۔ یہ 385 ہجری کا زمانہ تھا۔ آخر 2 سال کے طویل سفر کے بعد حق پرستوں کا یہ قافلہ سبزوار، نیشا پور، ہرات، غزنی، جلال آباد اور پشاور ہوتا ہوا لاہور پہنچا۔ لاہور میں آنے کے بعد حضرت شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ساتھیوں نے شہر کے جنوبی علاقے میں قیام کیا۔ یہ مقام آج کل شاہ عالمی کہلاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت سید یعقوب زنجانی سے فرمایا کہ وہ تبلیغ کے لیے شہر کے جنوبی حصے کو مرکز بنا لیں۔ دوسرے بھائی حضرت سید موسیٰ زنجانی کو حکم دیا کہ وہ مستی دروازے کے آباد علاقے میں خیمہ زن ہو جائیں۔ آخر میں آپ اپنے لیے لاہور کے مشرقی علاقے میں آبادی سے دور ساحل دریا کی تنہائی کو پسند فرمایا۔ یہ علاقہ آپ کی ذات گرامی کی نسبت سے آج بھی چاہے میراں کہلاتا ہے۔ میراں حضرت شیخ حسین زنجانی کا لقب ہے۔ ان دنوں لاہور کے لوگوں کی اکثریت ہندو مذہب کے پیروکاروں پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ سورج دیوتا کے مندر میں اپنی مذہبی رسوم ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ عرصے تک ہندوؤں کی زبان سیکھی تاکہ مقامی لوگوں کو انہی کی زبان میں دین اسلام کا مفہوم سمجھایا جا سکے۔ پھر آپ نے تبلیغ کا آغاز اس طرح کیا کہ روزانہ شہر کے گلی کوچوں میں جاتے اور بت پرستوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ حضرت شیخ حسین زنجانی کی تقریریں بہت پرجوش ہوتی تھیں۔ جب ہندو سرداروں کو خبر ملی کہ ایک مسلمان درویش ان کے ہم مذہبوں کو ورغلا رہا ہے اور بت پرستی کو باطل قرار دے رہا ہے، تو انہوں نے محلے کے شریر لڑکوں کو سید حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے لگا دیا۔ حضرت شیخ جہاں جہاں جاتے شریر ہندو لڑکے سائے کی طرح آپ کے تعاقب میں لگے رہتے۔ پھر جیسے ہی سید حسین زنجانی بت پرستوں کو مخاطب کر کے اپنا واز شروع کرتے، وہ فتنہ پرداز لڑکے شور مچانے لگتے۔ اپنے کان بند کر لو، اس مخبوط الحواس شخص کی کوئی بات نہ سننا، ورنہ تم پر دیوتاؤں کا قہر نازل ہوگا۔ لڑکوں کا شور غوغا سن کر بت پرست منتشر ہو جاتے اور حضرت شیخ حسین زنجانی نہایت افسردہ لہجے میں فرماتے، لوگوں میری بات سنو، تم لوگ آگ کے اس گڑھے کی طرف بڑھ رہے ہو جس کی فطرت میں نہایت ہولناک ہے۔ یہ آگ کسی بت پرست کو نہیں چھوڑے گی۔ اس سے پہلے کہ تم اس کا ایندھن بن جاؤ، حق کی طرف لوٹ آؤ۔ بت پرست استہزاء کرتے ہوئے کہتے، ہم نے ساری زندگی اس آگ کی پوجا کی ہے، یہ اپنے پرستاروں کو کبھی نہیں جلاتی، یہی ہماری نجات دہندہ ہے۔
حضرت شیخ حسین زنجانی آدمزادوں کی اس ضلالت و گمراہی پر مغموم ہو جاتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگتے، بے شک تو ہی اپنی مخلوق کو ہدایت دینے والا ہے، تیری مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنے جزو ناتواں بندے سید حسین کو استقامت دے کہ وہ تجھی سے مدد کا طالب رہے۔ معتبر روایت ہے کہ حضرت شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 سال تک مسلسل تبلیغ کی اور اس راستے میں بے شمار اذیتیں برداشت کیں، مگر ایک ہندو بھی حلقہ اسلام میں داخل نہ ہو سکا۔ آپ اپنی ناکامی پر بہت دل شکستہ تھے کہ ایک رات پیر و مرشد کو خواب میں دیکھا۔ حضرت شیخ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، حسین ہم نے تمہارے صبر کو آزما لیا، اب سوائے جمعے کے اپنی قیام گاہ پر ہی رہا کرو۔ پیر و مرشد کے حکم کے مطابق حضرت شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کا طریقہ کار بدل ڈالا۔ اب آپ صرف جمعے کے دن ہندو آبادی میں جاتے اور بت پرستوں کو خدائے وحدہ لا شریک کا پیغام سناتے۔ ایک دن آپ ہندو محلے میں تقریر کر رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور بآواز بلند کہنے لگا، اگر تم سچے ہو تو میرے بیمار باپ کو ٹھیک کر دو، لاہور کے سارے وید اور حکیم اسے لا علاج قرار دے چکے ہیں۔ حضرت شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شفا تو وہی دیتا ہے جو اپنی ذات میں واحد ہے اور پرستش کے لائق ہے، پھر بھی تم تھوڑا سا پانی لاؤ، میں اپنے مالک سے التجا کروں گا کہ وہ تمہارے بیمار باپ کو شفا دے دے۔ ہندو نوجوان پانی کا برتن لے کر آیا۔ حضرت شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے چند آیات الہی پڑھ کر پانی پر دم کر دیا، پھر ہندو نوجوان سے فرمایا، یہ پانی اپنے باپ کو پلا دو، طبیب حقیقی شفا بخشے گا۔ یہ کہہ کر حضرت شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ کی طرف لوٹ آئے۔ دوسرے دن وہی ہندو نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قدموں پر گر کر کہنے لگا، بے شک آپ سچے سنت ہیں، میرا باپ جو کل تک اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر سکتا تھا، اب وہ پلنگ سے اٹھ کر اپنے قدموں پر کھڑا ہونے لگا، کچھ دن بعد آپ کے سلام کے لیے حاضر ہوگا۔ اس واقعے کے بعد بت پرستوں کے حلقے میں ایک شور سا مچ گیا۔ بہت سے بیمار ہندو آپ کی خانقاہ کے دروازے پر سر جھکائے ایستادہ نظر آنے لگے۔ حضرت شیخ حسین زنجانی نے انہیں پانی دم کر کے دیتے اور پھر مریض چند ہی روز میں صحت یاب ہو جاتا۔ حضرت شیخ کی یہ کرامت دیکھ کر لاہور کے باشندے آپ کو مسیحا کہہ کر پکارنے لگے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بت پرستوں کی صفیں ٹوٹنے لگیں اور کافرانہ عقائد کے مضبوط کلوں میں گہرے شگاف پڑنے لگے۔ لوگ اپنے ماتھوں پر سجے ہوئے کشکے کھرچنے لگے اور گلوں میں پڑے ہوئے زنار توڑ کر پھینکنے لگے۔ حضرت شیخ حسین زنجانی کی تدفین کے بعد حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نہایت خاموشی کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں مصروف ہو گئے۔ اس مسجد کی تعمیر کے وقت علماء لاہور نے اعتراض کیا کہ قبلے کا جھکاؤ جنوب کی سمت ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کے اعتراض کو بے نیازی کے ساتھ سنا اور اپنے کام میں مشغول رہے۔ پھر خانہ خدا کی تعمیر کے بعد آپ نے علماء لاہور کو جمع کیا اور اپنے روحانی تصرف کے ذریعے معترضین کو کھلی آنکھوں سے قبلے کا مشاہدہ کرا دیا۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کا بہت غلغلہ ہوا اور عقیدت مندوں کا ہجوم آپ کے گرد سے مٹایا۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسجد تعمیر کرائی تھی، اسی کو اپنی تمام تبلیغی اور تدریسی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ خانہ خدا سے ملحق ایک مدرسہ تھا جہاں مسلمان طلباء آپ سے عربی سیکھتے تھے اور قرآن کریم کا درس لیا کرتے تھے۔ مدرسے کے برابر ایک حجرہ تھا جس میں آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ گردش ماہ و سال اور مقامی مسلمانوں کی بے پرواہی کے سبب یہ مسجد بے نشان ہو گئی، مگر اس کے کچھ آثار آج بھی باقی ہیں۔ حضرت سید علی حجویری کے درس دینے کا انداز بڑا دل نشین تھا۔ آپ اکابرین اسلام کی حیات مبارکہ کے حوالے سے ایسے واقعات بیان فرماتے تھے کہ پتھر سے پتھر دل انسان بھی پگھل جاتا تھا اور گمراہوں کو نشان منزل صاف نظر آنے لگتا تھا۔ ایک اور موقع پر حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے۔ موضوع تھا ایثار۔ ایک بار 10 درویش سفر کر رہے تھے کہ گھنے جنگل میں پہنچ کر راستہ بھول گئے۔ جھلسا دینے والی دھوپ نے ان کے حلق خشک کر دیے تھے اور پانی کا دور دور تک نشان نہیں تھا۔ زاد راہ کے طور پر ان درویشوں کے پاس جس قدر پانی موجود تھا، اس سے صرف ایک ہی آدمی کی پیاس بجھ سکتی تھی۔ آخر اس پانی کے استعمال کا وقت آیا تو تمام درویشوں نے ایک دوسرے کے لیے قربانی دی، یہاں تک کہ 9 درویش مر گئے۔ پھر 10ویں درویش نے وہ پانی پی لیا۔ کچھ دن بعد زندہ بچ جانے والے درویش نے ایک شخص سے یہ واقعہ بیان کیا، اگر تم بھی وہ پانی نہ پیتے تو اچھا تھا۔ اس شخص نے یہ المناک ماجرا سن کر کہا، اگر میں پانی نہ پیتا اور پیاسا مر جاتا تو خودکشی کے مجرم کی حیثیت سے آخرت میں میری گرفت ہوتی۔ 10ویں درویش نے جواب دیا، تو پھر وہ 9 درویش بھی خودکشی کے مرتکب ہوئے تھے۔
کیا بروز حشر ان سے باز پرس نہیں ہوگی؟ اس شخص نے ایک عقلی دلیل پیش کرتے ہوئے کہا۔ 10ویں درویش نے جواب دیا، میرے تمام ساتھی شہید ہوئے ہیں۔ وہ کس طرح؟ اس شخص نے پوچھا۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کی جان بچانے کے لیے موت قبول کی تھی۔ 10ویں درویش نے کہا، مگر جب میرے تمام ساتھی ایک دوسرے کی خاطر ایثار دیتے ہوئے انتقال کر گئے اور میں اکیلا رہ گیا تو شریعت نے مجھ پر واجب کیا کہ میں پانی پی لوں اور اپنے آپ کو دانستہ اور بغیر کسی بھلائی کی ہلاکت میں نہ ڈالوں۔ اگر اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح میں بھی پانی نہ پیتا تو میری موت بھی واقع ہو جاتی، چونکہ 11واں آدمی موجود نہیں تھا جس کے لیے میں اثار کرتا، نتیجتاً میری موت حرام ہو جاتی۔ یہ اثر انگیز تقریریں سن کر حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ عقیدت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ہزاروں انسان اپنی اپنی ضرورتیں لے کر آستانہ عالیہ پر حاضر ہوتے، آپ ان کے حق میں دعائے خیر کرتے اور کارساز عالم اپنے بندوں کی مشکل کشائی فرما دیتا۔ آپ کے مدرسے میں طالب علموں کا ہجوم تھا، مگر یہاں بھی وہی بے خبری کار فرما تھی۔ کوئی طالب علم بھی اس لیے تعلیم حاصل نہیں کر رہا تھا کہ وہ جہالت خانہ ہند میں اسلامی علم کی شمع روشن کرے گا یا بت پرستوں کی صفوں میں کار تبلیغ جاری رکھتے ہوئے راستے کی سختیاں برداشت کرے گا۔ حضرت سید علی حجویری نے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے 2 بڑی قربانیاں دی تھیں۔ ایک یہ کہ اپنی تہذیب و ثقافت، وطن، حلقہ احباب اور ہر وہ چیز جو آپ کو محبوب تھی اسے رشتہ توڑ لیا تھا، اور ایک ایسی زمین پر ہمیشہ کے لیے آباد ہو گئے تھے جہاں کا ذرہ ذرہ بے خبر اور بیگانہ تھا۔ دوسرے یہ کہ آپ نے لذت و نشاط کی زندگی کو ترک کر کے مخلوق خدا کی خدمت کو اپنا شعار بنا لیا تھا۔ واضح رہے کہ جب سید علی حجویری لاہور تشریف لائے اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 21 سال تھی۔ اس زمانہ شباب میں خواہش نفس سے منہ موڑ لینا بذات خود اتنی بڑی کرامت ہے کہ اسے بطور مثال ساری دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ دوسری قوموں میں بھی ایسے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے تجرد کی زندگی بسر کی، مگر وہ لوگ انسانی ہجوم میں نہیں ٹھہرے، تاریک غاروں، ویران جنگلوں اور سنسان دریاؤں کے کنارے پڑے رہے اور ایک دن خاموشی سے کسی گوشہ گمنامی میں مر گئے۔ یہ ایک مکمل راہبانہ زندگی تھی جس نے ان کی ذات کو تو فائدہ پہنچایا، مگر وہ لوگ مخلوق خدا کے کسی کام نہ آ سکے۔ اس کے برعکس حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ترک لذات کر کے مخلوق خدا کے ہجوم میں آئے اور اللہ کے بندوں سے اتنا پیار کیا کہ اپنی لذت کی بھی نفی کر دی۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد اور مدرسے کی تعمیر میں جس قدر تکلیفیں برداشت کی تھیں اس کا اندازہ کرنا آسان نہیں۔ کسی تاریخی حوالے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ حضرت سید علی حجویری نے خانہ خدا کی تعمیر کے سلسلے میں لاہور یا دوسرے شہروں کے صاحبان ثروت سے مالی تعاون کی درخواست کی ہو، یا آپ نے ذاتی خرچ سے یہ مسجد تعمیر کی ہو، یا پھر آپ کو دست غیب حاصل تھا۔ بہرحال حقیقت کچھ بھی ہو، اس مرد خدا کی کلندری میں کسے کلام ہو سکتا ہے جس نے تنہا ایک عبادت گاہ تعمیر کرائی ہو اور پھر اس عمارت کے ستون کھڑے کیے ہوں جس کے ذرے ذرے سے علم کی روشنی پھوٹتی تھی۔ پھر جب خانقاہ مدرسہ تیار ہو گیا تو اس کی صدائے پرجلال گونجی، لوگو آؤ بھلائی کی طرف، مسافرو آؤ روشنی کی طرف۔ عقیدت مند ہوں یا معترضین، سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کسی شاگرد سے علم کی قیمت وصول نہیں کی۔ اگر طلب کرتے تو آپ کا یہ عمل بھی جائز ہوتا، کیونکہ حضرت سید علی حجویری کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، مگر آپ تو قناعت اور توکل کے راستے کے مسافر تھے۔ اہل دنیا کے سامنے دستے طلب کیا دراز کرتے، اور اگر کوئی دیتا تو کیا دیتا کہ وہ جو چیز حاصل کر رہا تھا اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں تھی۔ علم و عمل کے بادشاہ کو دینے کے لیے اہل لاہور کے پاس کیا تھا، وہ تو خود ضرورت مند اور سوالی تھے۔ کچھ دنوں تک اہل طلب نے بڑے جوش اور خلوص کا مظاہرہ کیا۔ حضرت سید علی حجویری اپنے شاگردوں سے مطمئن تھے، مگر ایک دن آپ پر ایک عجیب راز افشا ہوا۔ طالب علم بڑے ذوق و شوق سے اپنے اسباق یاد کر رہے تھے، بحث و مباحثہ بھی زور و شور پر تھا۔ حضرت سید علی حجویری کو محسوس ہوا کہ شاگردوں کے دماغ روشن تھے، مگر ان کے دل اور روحیں خالی تھیں۔ یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کا انداز فکر یہ تھا کہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر پہنچ کر عوام الناس پر حکومت کریں گے۔ یہ سوچ روحانیت کے یکسر خلاف تھی۔ آخر سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تمام جان سوزیاں اور کاوشیں رائیگاں گئیں۔ لاہور کی تاریخ میں وہ دن بہت تاریک تھا جب حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے مایوس ہو کر اپنی درسگاہ بند کر دی۔
اب میں تم سے کیا شکایت کروں کہ تم نے میرے خلوص کے بدلے مجھے کیا دیا؟ جو کچھ کہوں گا اپنے مالک سے کہوں گا کہ وہی تقدیروں کا بدلنے والا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہے، مگر تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ کہ اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایک عام آدمی بھی اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ الفاظ ادا کرتے وقت حضرت سید علی حجویری کس قدر رنجیدہ خاطر ہوں گے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایک شاگرد نے بھی اپنے استاد گرامی کے اذیت و کرب کو محسوس نہیں کیا۔ دکان بند ہوئی تو دنیا داروں کی طرح اٹھ کر چلے گئے۔ تاریخ تصوف کے اوراق میں ایسے بے شمار واقعات محفوظ ہیں کہ جب کوئی مرید اپنے پیر و مرشد سے بچھڑتا تھا تو صدمہ اور فراق سے بے حال ہو جاتا تھا۔ خود حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے شیخ حضرت ابو الفضل ختلی سے رخصت ہوئے تھے تو شدت غم سے نڈھال تھے، مگر جب حضرت سید علی حجویری کے شاگرد اپنے استاد کی درسگاہ سے اٹھے تو کسی کے چہرے پر عکس ملال تک نہیں تھا۔ پھر وہ دروازہ بند ہو گیا جس میں حکمت و عرفان کی مشعلیں جلتی تھیں، اور جہاں سے سیاہ بخت لوگ روشنی لے کر اپنی روحوں کے تاریک مکانوں کو سجاتے تھے۔ جو لوگ قوموں کے عروج زوال پر گہری نظر رکھتے ہیں، ان کے خیال میں یہ تاریخ لاہور کا سب سے بڑا المیہ تھا کہ حضرت سید علی حجویری نے دل شکستہ ہو کر اپنی درسگاہ بند کر دی، اور مقامی طالب علموں کو احساس تک نہیں ہوا کہ وہ کس عظیم نعمت سے محروم ہو گئے ہیں۔ درسگاہ کے دروازے بند ہو چکے تھے لیکن تبلیغ کا کام ختم نہیں ہوا۔ حضرت سید علی حجویری عام لوگوں کے اجتماعات سے خطاب کرتے اور اپنے پر اثر واز سے گم کردہ انسانوں کو صراط مستقیم کی طرف بلاتے۔ پھر جذبہ عقیدت اس قدر بڑھا کہ لوگ آپ کو گنج بخش کہہ کر پکارنے لگے۔ عام طور پر مشہور ہے کہ تقریباً 150 سال بعد مشہور بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی لاہور تشریف لائے اور سید علی حجویری کے مزار مبارک کے قریب چلہ کش ہوئے، اور پھر دہلی جانے سے پہلے آپ نے یہ شعر پڑھا جو شہرت دوام حاصل کر چکا ہے: گنج بخش ہر دو عالم مظہر نور خدا، ناکساں راہ پیر کامل کاملاں راہ رہنما۔ اکثر تذکرہ نگاروں نے اس شعر کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی طرف منسوب کیا ہے، مگر گنج بخش کا لفظ حضرت سید علی حجویری کی زندگی میں ہی شہرت پا چکا تھا۔ آپ نے اپنی تصنیف کشف الاسرار میں ایک مقام پر فرمایا: اے علی، تجھے خلقت گنج بخش کہتی ہے اور تو ایک دانہ بھی پاس نہیں رکھتا۔ اس بات کا اپنے دل میں خیال تک نہ لا، ورنہ یہ محض دعویٰ اور غرور ہوگا۔ گنج بخش یعنی خزانے بخشنے پر قادر تو صرف اسی کی ایک ذات ہے جو بلا شک و شبہ مالک الملک ہے۔ اس کے ساتھ شرک نہ کر بیٹھنا ورنہ زندگی برباد ہو جائے گی۔ لا ریب وہی اکیلا خدا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت سید علی حجویری کی اس تحریر سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ آپ اپنی زندگی ہی میں گنج بخش کے لقب سے مشہور ہو چکے تھے، مگر آپ ہمیشہ سخت لہجے میں تنبیہ فرماتے تھے کہ گنج بخش صرف اللہ کی ذات ہے۔ دوسرا لفظ داتا ہے جو اس طرح حضرت علی حجویری کی ذات گرامی کا حصہ بن گیا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت آپ کے حقیقی نام سے نا آشنا ہے۔ یہ لفظ ہندی ہے اور اس کا مطلب ہے دینے والا۔ بعض اوقات ہندو لوگ داتا کو بھگوان خدا کے مفہوم میں استعمال کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مگر براہ راست خدا کے معنی میں۔ اگر آپ گنج بخش اور داتا کے مفہوم پر غور کریں تو دونوں الفاظ ہم معنی ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ حضرت سید علی حجویری کی روحانی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے داتا کا لفظ سب سے پہلے کس نے استعمال کیا۔ یہ امر تو طے شدہ ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت سید علی حجویری کی زندگی میں یہ لفظ استعمال کرتا تو آپ سختی کے ساتھ اس کا منہ بند کر دیتے۔ اس طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ کے وصال کے بعد عقیدت مندوں نے حضرت سید علی حجویری کی ذات گرامی کے ساتھ یہ لفظ وابستہ کر دیا، اور پھر یوں ہوا کہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد علی بن عثمان کو بھول گئی اور انہیں صرف داتا یاد رہ گیا جو ہندی زبان سے اخذ کیا گیا ہے اور جس سے ہندو انداز فکر کی عکاسی ہوتی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ جب حضرت سید علی حجویری لاہور تشریف لائے تھے اس وقت پورے ہندوستان پر بت پرستوں کا غلبہ تھا، اور عام آدمی ایک معمولی زمیندار کو بھی ان داتا کہتے ہوئے نہیں تھکتا تھا۔ چونکہ حضرت سید علی حجویری کی ذات گرامی سے فیض و برکات کا دریا جاری تھا، اس لیے نو مسلم عقیدت مندوں نے آپ کو داتا کہہ کر پکارنا شروع کر دیا ہو۔ بہرکیف موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اب آپ پاک و ہند کے لوگوں میں داتا گنج بخش کے نام سے شہرت رکھتے ہیں۔ مدرسہ بند کرنے کے بعد ایک طویل عرصے تک حضرت سید علی حجویری پر ایک اضطرابی کیفیت طاری رہی۔ بہت سے لوگ حضرت داتا صاحب کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے کے خواہش مند رہتے تھے، مگر آپ یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کرتے تھے: تم جس راستے پر چلنا چاہتے ہو وہ بہت دشوار گزار ہے۔ اگر تم چند قدم چل کر لڑکھڑا گئے تو خود بھی ناکام و نامراد ہوگے اور مجھے بھی شرمندگی میں مبتلا کرو گے۔
حسن نیت کے ساتھ فرائض ادا کرتے رہو، یہی تمہاری ولایت ہے۔ حضرت داتا گنج بخش سما کے قائل تھے، مگر اپنے مریدوں کو اس قسم کی مجلسوں سے دور رہنے کی تاکید فرماتے تھے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت فتح ابو الفضل کا مشہور قول ہے، سما ان لوگوں کے لیے توشہ ہے جو ابھی درمیانی منزل میں ہوں، مگر جو منزل رسیدہ ہوں ان کو سما کی ضرورت نہیں۔ والی کابل و غزنی کی طرف سے رائے راجو کو پنجاب کا حاکم مقرر کیا گیا تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق یہ شخص سفلی عملیات میں بڑی مہارت رکھتا تھا، اسی وجہ سے پنجاب کے لوگ اسے راجو جوگی کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک دن حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی درسگاہ کے دروازے پر تشریف فرما تھے کہ ایک ہندو عورت سر پر دودھ کا مٹکا اٹھائے ہوئے سامنے سے گزری۔ آپ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، خاتون، اگر تم یہ دودھ ہمارے ہاتھ فروخت کر دو گی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمہاری گائیں بہت سارا دودھ دیں گی اور ان کی صحت پر بھی خراب اثر نہیں پڑے گا۔ بابا، ہم یہ دودھ رائے راجو کو دینے پر مجبور ہیں۔ ہندو عورت نے معذرت کرتے ہوئے کہا، اگر ہم لوگ رائے راجو کو دودھ نہ دیں تو ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون نکلنے لگتا ہے۔ انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت سید علی حجویری نے فرمایا، تم تجربہ کر کے دیکھ لو۔ ہندو عورت حضرت داتا صاحب کی روحانی شخصیت سے کچھ اس قدر متاثر ہوئی کہ اس نے دودھ کا مٹکا آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ نے دودھ کی قیمت ادا کی، پھر تھوڑا سا دودھ پیا اور باقی دریا میں ڈال دیا۔ عورت نے شام کے وقت اپنے جانوروں کو دوہا تو حیرت انگیز طور پر گھر کے سارے برتن بھر گئے اور گایوں کے تھنوں میں دودھ پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ پھر یہ خبر آنن فانن قرب و جوار کے دیہاتوں میں پھیل گئی۔ غریب لوگ دور دراز کے علاقوں سے دودھ لے کر حضرت داتا گنج بخش کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ آپ تھوڑا سا دودھ پی لیتے اور باقی دریا میں پھینکوا دیتے۔ پھر جب وہ دیہاتی دوبارہ اپنے جانوروں کو دوہتے تو ایسا لگتا کہ بھینسوں اور گایوں کے تھنوں سے دودھ کا آبشار ابل پڑا ہو۔ نتیجتاً لاہور کے تمام گوالوں نے رائے راجو کو دودھ دینا بند کر دیا۔ آخر پنجاب کا حاکم حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انتہائی ناخوشگوار لہجے میں کہنے لگا، تم نے میرا دودھ تو بند کرا دیا، اب کوئی اور کمال دکھاؤ۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میں کوئی جادوگر نہیں ہوں کہ تمہیں شوبدے دکھاؤں۔ پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ رائے راجو نے برہم ہو کر پوچھا۔ میں تو اتنا حقیر و عاجز ہوں کہ اپنے ارادے سے اپنے ہاتھ کو بھی جنبش نہیں دے سکتا۔ حضرت داتا گنج بخش نے فرمایا، یہ سب اسی کے حکم سے ہو رہا ہے جو مالک الملک ہے، پرستش کے لائق ہے اور اپنی ذات میں واحد ہے۔ ہاں، اگر تمہیں اپنے سامرانہ کمالات پر ناز ہے تو شوق سے دکھاؤ۔ رائے راجو جو بہت بڑا شعبدے باز تھا، مگر جب اس نے حضرت سید علی حجویری کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنا چاہا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا پورا جسم پتھر کا ہو گیا ہے اور وہ اپنی تمام تر ساحرانہ صلاحیتوں سے محروم ہو چکا ہے۔ آخر رائے راجو نے عاجز آ کر حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سر زمین پر رکھ دیا۔ پھر اہل لاہور نے یہ حیرت انگیز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پنجاب کا حاکم اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت سید علی حجویری کے دست حق پرست پر مسلمان ہونے والا یہ پہلا شخص تھا۔ حضرت داتا گنج بخش کی ذات گرامی سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا، مگر سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ آپ نے تصوف کو شریعت و سنت کا پابند کیا، پتھر دلوں میں ایسی صلاحیت پیدا کی اور بنجر زمین کو وہ نم بخشا جس کے اثر سے ایمان کی فصل سرسبز و شاداب ہوئی۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے سفر تبلیغ کا آغاز کیا تو پہلے حضرت سید علی حجویری کے دربار معرفت میں حاضر ہوئے اور چلہ کشی کے بعد اپنے پیش رو کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا، ناکساں راہ پیر کامل، کاملاں راہ رہنما۔ حضرت سید علی حجویری کے بارے میں دنیا پرستوں کی مرتب کردہ تاریخ کیا کہتی ہے، ہمیں اسے کوئی غرض نہیں۔ ہمارے پیش نظر صرف سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کا قول مبارک ہے، جو حضرت داتا گنج بخش کی روحانی عظمتوں پر سب سے بڑی گواہی ہے۔ اگر لوگ اسے سمجھنے کی کوشش کریں، کسی معتبر تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حضرت سید علی حجویری کا خلیفہ اکبر کون تھا، پھر یہ سلسلہ کس طرح جاری ہوا اور موجودہ زمانے میں روحانیت کے اس عظیم خانوادے میں حضرت داتا گنج بخش کی شورۂ آفاق تصنیف کشف المحجوب ہی آپ کے خلیفہ اکبر ہے، اور قیامت تک کسی کتاب کے ذریعے سلسلہ حجویریہ جاری رہے گا۔ بڑے بڑے مشائخ اور اولیاء کرام کا قول مبارک ہے کہ اگر کسی شخص کو مرشد کامل کی تلاش ہو اور کوتاہی قسمت سے کوئی روحانی رہنما نہ ملتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ خلوص دل کے ساتھ کشف المحجوب کا مطالعہ کرے، انشاءاللہ ہدایت پا جائے گا۔